فیصل جج قاضی شرح کا بیٹا مدرسے میں پڑھتا تھا. استاذوں نے کہا ہے تمہارے بال بہت بڑے ہو گئے ہیں. آج کل تو پتہ نہیں کون کون سے بال چلنے لگے ہیں. اب وہ ایک اور بال چلنے لگے ہیں, سور کٹ. سور کٹ بال جانتے نا, ادھر سے کٹے ہیں, ادھر سے کٹے ہیں, ادھر سب ٹکلا ہے, چاروں طرف گول, بیچ میں چھتا مدھو مکھی کا رکھا ہوا ہے. اس کو ہمارے یہاں کہا جاتا سور کٹ بال. کون کون سے بال چلنے لگے, اللہ رحم کرے. جانے پتہ نہیں کون سے ہجڑے نکالا ہوگا یہ بال, ان کے نقش قدم پہ ہم چل رہے ہیں. کون سی ادھر بال صاف, دیکھ کے قسم خدا کی گھن آتی ہے, اللہ اس کے پاس ہم بیٹھے کیسے ہیں. ادھر سے ٹکلا بنا, ادھر سے ٹکلا, چاروں طرف سے گنجا دکھ رہا, اوپر چھتا رکھا ہوا ہے, لگتا ہے جیسے ٹلو پمپ چل رہا. عجیب حالت بنا لی لوگوں نے. قاضی شرح کے بیٹے کے بال بڑے ہو گئے تو مدرسے کے استاذوں نے کہا کہ تمہارے بال بہت بڑے ہو گئے, فرصت ملے کبھی تو بال کٹوا لینا حجام سے. اے بھیا تم بہت اٹھ رہے ہو یار, ڈسٹرب کرو گے. تو بیٹے نے کہا ٹھیک ہے. قاضی شرح کا بیٹا کہا ٹھیک ہے. ایک دن اس کو فرصت ملی تو نکل گیا. اس نے سوچا بال کٹوا کے جلدی آ جاتا ہوں, لیکن حجام نے اس کو دکان پہ بٹھا لیا, بیٹے بیٹھ جاؤ, ایک آدمی کے بال کاٹنے کے بعد تمہارے بال, تمہارا نمبر آ جائے گا. اتفاق دیکھیے, جیسی وہ آدمی اٹھا ان کا نمبر آیا, قاضی شرح کے بیٹے کا نمبر آیا, ویسی اذان ہونے لگی مسجد. لیکن اس نے بال کاٹنا شروع کر دیے تھے. اچھا اس زمانے میں گھڑیاں بھی نہیں تھی کہ دیکھ لے چچا نماز کے بعد آؤں گا, اندازہ ہی نہیں ہو پایا. بال کٹنا شروع, ادھر اذان شروع. جب تک بال کٹے تب تک جماعت ختم. قاضی شرح کا بیٹا بال بنوانے کے بعد, حجامت کروانے کے بعد جب مدرسے آتا ہے, کیا دیکھتا ہے کہ جماعت ختم ہو چکی ہے. اس نے وضو بنایا اور مسجد کے اندر اکیلے نماز پڑھ لیا. نماز پڑھا اکیلے, سورج بھی غروب نہیں ہوا تھا, تھوڑی سی دیر ہوئی تھی, بس اکیلے نماز پڑھ لیا. لیکن جماعت چھوٹ گئی. مدرسے کے اساتذہ نے پوچھا کہ تم کہاں تھے؟ اس نے کہا بال بنوانے میں دیر ہو گئی. مدرسے کے اساتذہ نے اس کو عذر نہیں سمجھا. نہیں, یہ کوئی عذر نہیں ہے, تو تمہیں سزا کیا دی جائے؟ سزا کے لیے تمہارے باپ کو ہی لیٹر لکھتا ہوں. شہر کے قاضی ہیں, سب سے بڑے جج ہیں, دیکھیں تمہارے باپ تمہارے بارے میں کیا فیصلہ سناتے ہیں. اور سنو نوجوانوں, اور اگر ان کے ماں باپ زندہ ہیں تو سنیں. مقدمہ حضرت شرح کی عدالت میں آتا ہے. قاضی صاحب آپ کے بیٹے نے ایسے وقت میں بال کٹوائے کہ عصر کی اذان ہونے لگی. آپ کا بیٹا جب بال بنوانے کے بعد مدرسے میں آیا تو جماعت ہو چکی تھی, اس نے بعد میں نماز پڑھ لی. آپ خود فیصلہ کیجئے کہ جماعت چھوڑنے کی سزا اس کو کیا دی جائے. قاضی شرح نے اس لیٹر کے پیچھے ایک فیصلہ لکھ دیا اور اپنے قاصد, اپنے ایلچی کے ذریعے ایک موٹا ڈنڈا دے کر بھیجا. موٹا ڈنڈا اس قاصد نے مدرسے کے استاد کو دے دیا, جو ہیڈ ماسٹر تھا, جو پرنسپل تھا اس کو دے دیا, لیجیے. اور لیٹر میں سزا لکھی ہوئی ہے. خط پڑھتا ہے مدرسے کا پرنسپل, تو اس میں لکھا ہوا ہے, آئے پرنسپل صاحب, صدر مدرس صاحب, عمید محترم, میرے بیٹے نے ایسے وقت میں بال کٹوائے جس میں عصر کی اذان کا وقت قریب تھا, لہذا بظاہر میرے بیٹے کا کوئی عذر نظر نہیں آ رہا ہے, یہ عذر شرعی نہیں ہے. اس نے جماعت ترک کی, عمدن اور جان بوجھ کر ترک کرنا مانا جائے گا. بال کٹوا رہا پھر بھی جان بوجھ کر ترک کرنا مانا جائے گا.
لہٰذا اس آمدن اور جان بوجھ کر نماز ترک کرنے کی سزا میں یہ سناتا ہوں کہ جو ڈنڈا میں نے تمہیں بھیجا ہے اس ڈنڈے سے میرے بیٹے کو اتنا پیٹ لو، اتنا پیٹو کہ یہ ڈنڈا 3 ٹکڑوں میں بٹ جائے، اس ڈنڈے کے 3 ٹکڑے ہو جائیں۔ موٹا ڈنڈا یہ والا نہیں تھا، پکڑو ایک مارو ٹوٹ جائے، موٹا ڈنڈا 3 ٹکڑے ہو جائے۔ ہاں لیکن جب ڈنڈا 3 ٹکڑے ہو جائے تب میرے بیٹے کو پیٹنا چھوڑ دینا۔ اس کے بعد میرے بیٹے کی سزا یہ ہوگی کہ اس کو 3 دن تک قید خانے میں ڈال دینا، کسی بند کمرے میں بند کر دینا، اس کو کھانا بند کر دینا، اس کا پانی بند کر دینا، اور روزانہ توبہ کرانا۔ اگر وہ تم سب کے سامنے اقرار کر لے کہ آج کے بعد میں جماعت کو کبھی قصدن جان بوجھ کر نہیں چھوڑوں گا، میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، وہ میرے گناہ کو معاف کر دے، اگر وہ اس بات کا اقرار کر لے تو 3 دن کے بعد میرے بیٹے کو چھوڑ دینا، اور اس کے بعد مدرسے میں اس کو پڑھانا اور لکھانا شروع کر دینا۔ لیکن اگر 3 دن بھی بھوکا پیاسا رہنے کے بعد بھی وہ توبہ نہ کرے اور اس بات کا اقرار نہ کرے تو اس کو اس کمرے میں اس وقت تک بند رکھنا جب تک کہ وہ بھوک اور پیاس کی شدت سے مر نہ جائے۔ ایک وقت کی نماز، اور نماز نہیں چھوٹی تھی، نماز تو پڑھ لیا تھا، جماعت چھوٹی تھی۔ ایک وقت کی، وہ بھی بال بنوانے میں۔ ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں کہ ہماری اولاد یہ کون سی نماز ہے۔ ہم جس دکان پر بیٹھے ہوئے ہیں، اذان ہو رہی ہے، باپ حاجی ہے، حج کر کے آیا، بیٹے بیٹھو دکان پہ، ہم نماز پڑھ کے آ رہے ہیں، پہلے ہم پڑھا بعد میں تم چلے۔ یہ اسلام کے احکام کرانہ مرچنٹ کی دکان نہیں ہے، جو تمہیں پسند آئے وہ کرو گے اور جو نہیں پسند آئے وہ نہیں کرو گے۔ حاجی صاحب جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں اور حاجی صاحب کا بیٹا جماعت چھوڑنے کے بعد مسجد میں بعد میں جاتا اور نماز پڑھتا ہے۔ یہ کون سی جماعت اور کون سا اسلام ہے یہ؟ حیا ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یہ ندا حیا علی الصلاح کی آواز سب کے لیے، اذان کی آواز آتی ہے حیا علی الفلاح، آؤ کامیابی کے لیے۔ کامیابی یہ باپ کے لیے بھی ہے، بیٹے کے لیے بھی ہے، حاجی صاحب کے لیے بھی ہے، اس کے بیٹے کے لیے بھی ہے۔ آؤ اسی وقت میں اپنی دکان بند کرو۔ اذان کی آواز سننے کے بعد اگر تم نے دکان بند نہیں کی اور مسجد کے اندر نہیں آئے تو جب تک جماعت ہو رہی ہے، اذان ہو جانے کے بعد سے، حیا علی الصلاح سننے کے بعد سے، جماعت ہونے تک جتنی تم بکری کر رہے ہو، جتنا مال تم بیچ رہے ہو، اس میں جو کمائی آ رہی ہے وہ حرام ہے، اور اس حرام کمائی کو اگر تم نے مال حلال میں ملا دیا تو وہ مال حلال بھی حرام ہو جائے گا۔ ایک بالٹی پانی میں پیشاب کا ایک قطرہ ڈال دو تو پوری بالٹی پانی ناپاک، ایک لوٹے پانی میں پیشاب کی ایک بوند ڈال دو تو پورا لوٹا پانی بیکار، ایک